دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز زمین پر ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے بغیر کسی حکمت کے بنایا ہو. بہت سے ریزنز ہیں اس میں. نارملی اللہ کی ایک مخلوق جسے ہم انسان کہتے ہیں اس کے دو جینڈرز ہیں، میل ہے یا فیمیل ہے. فار سم ریزنز وہ ہارمونل ایشوز ہو سکتے ہیں، جینیٹک ایشوز ہو سکتے ہیں، بہت ساری ایسی طبی سائنٹیفکلی اگر آپ جاتے ہیں ریزنز ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں بہت سی حکمتیں اللہ کی سمجھ آتی ہیں، بہت سی سمجھ نہیں آتی ہیں. اب یہاں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم کتنے لاچار اور بے بس ہیں. تو بیسیکلی کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے کسی پرابلم کا، اور وہ سبب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، جس طرح چاہے وہ تخلیق فرمانے پر قادر ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا حق رکھا، انسانیت کو تکریم دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ بنے اور اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ ہمارے دین کی اصل ہے. تو خواجہ سرا اگر وہ ظاہر ہے کہ جینون کیسز کی صورت میں وہ قابل رحم ہے ایک اس سینس میں کہ تھوڑی سی ایب نارملٹی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے. تو جب ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، جب ہم سے لوگ ہٹ کر ہوتے ہیں، تو ہم انہیں خدا نخواستہ کمتر سمجھ سکتے ہیں، ہم ان سے بدسلوکی کر سکتے ہیں، انہیں طعنہ دے سکتے ہیں، یا ان کی دل آزاری کا سبب بن سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات، اپنے جیسچر سے، اپنے عمل سے کوئی ایسی حرکت یا ایسا کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو یا انہیں کسی قسم کا دکھ پہنچے، کیونکہ کسی بھی انسان کو دکھ پہنچانا یا اس کی دل آزاری کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھی مظلوم ہے، جس کا کوئی مثلاً ہمیں پوری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کے ساتھ بنایا گیا، اب اللہ نہ کرے کسی ایک عضو میں کوئی نقص ہے یا کمی ہے یا معذوری ہے، اب یہ شخص ولنریبل ہے اور لوگ خدا نخواستہ اس کا دل دکھا سکتے ہیں، ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں، اپنی برتری، اپنی بڑائی جتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں دی ہیں، تمہاری ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے، یا تم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو دونوں ہاتھ ہمیں اللہ نے عطا کیے، تمہیں ایک ہاتھ نہیں دیا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر مظلوم ہوگا اور اس کی دل آزاری کی جائے گی تو اس کی بددعا سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. خواجہ سرا کے لیے کوئی علیحدہ حکم پرٹیکولر نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مظلوم کی بددعا اور اس کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا میں اور اللہ کے عرش میں کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو سزا دیں گے. یہ جو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بن گیا ہے نا کہ لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، اپنے کسی رشتہ دار کا حق دبا کر بیٹھے ہوں، کسی کا دل دکھائیں، لیکن خواجہ سراؤں سے ڈرتے ہیں. تو وہ جو ایک کانسیپٹ، فیئر کا کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ ان کی بددعا لگ جاتی ہے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کی، اگر وہ جینون ہے، یعنی کہ وہ گیٹ اپ نہیں انہوں نے کیا. اکثر تو بھی ہمارے اطراف میں تو ایسے ہیں جو گیٹ اپ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ ریئل میں خواجہ سرا ہیں بھی نہیں. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ انہوں نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ تمہیں ہماری بددعا لگ جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں. بھئی اگر آپ کو بددعا سے ڈر ہے، حسن سلوک کیجئے، پھر آپ صرف پیسے ہی دیں گے کیا ان کو؟ تو جنرل بات یہ ہے، اگر کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے، توہین کرتا ہے، تو یقینی طور پر اگر ان کا دل دکھایا جائے گا اور دل آزاری کی جائے گی تو ان کی بددعا لگے گی، یا کسی بھی مظلوم کی بددعا لگے گی. کوئی بھی شخص اگر گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، تو سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پکڑ ہے. اور ہمیں بحیثیت مسلمان رولنگز یہ دی گئیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تو بہترین امت ہو، تمہاری خیر کا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو کوئی بھی شخص، چاہے وہ خواجہ سرا ہیں یا نارمل کوئی بھی شخص، گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف، زیادتی کی طرف، ظلم کی طرف لے جائے گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور سزا کا مستحق ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو سوسائٹی میں یہ جو خواجہ سرا ہیں، سم ہاؤ کچھ کرائمز کا سبب بھی بن رہے ہیں، سب نہیں مگر کچھ جرائم ہو رہے ہیں،
سنیچنگز ہو رہی ہیں اور دوسرے غلط کاموں میں جنسی برائیاں ان کی وجہ سے پھیل رہی ہیں یا وہ ڈیلیبریٹلی اس کو پھیلا رہے ہیں، تو شریعت کے حساب سے بھی اور قانون کے حساب سے بھی ان کی گرفت کی جانی چاہیے اور نوٹس لیا جانا چاہیے کہ سوسائٹی میں ایسے گروہ ایکٹیو ہیں جو برائی اور گناہ اور غیر قانونی چیزوں کے کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اس کو روکنا چاہیے تاکہ معاشرے کو ان کے برے اثرات سے روکا جا سکے.